تو ان مذہبی اور قومی تقاریب پر ہم اپنے پرچم کو لہراتے ہیں، یعنی ہر ایک بلڈنگ پہ، گھروں پہ ہم اپنے پرچم کو اونچا لگاتے ہیں۔ اہم شخصیات کی وفات پر جب اس پرچم کو سرنگوں کر دیا جاتا ہے، دیکھیں جب کسی اہم شخصیت کا انتقال ہو جائے تو اس پرچم کو سرنگوں کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پرچم کو یہاں سے ہٹا کر اس کو تھوڑا سا نیچے کی سائڈ پر کر دیا جاتا ہے۔ اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی قسم کا رنج یا کسی قسم کے دکھ کی علامت ہوتا ہے کہ قومی سطح پہ کسی قسم کا کوئی دکھ جو ہے دکھ یا جو ہے اس کا رنج جو ہے منایا جا رہا ہے، یہ جو ہے پھر جان دینے والے شہداء اور دیگر نمایاں شخصیات کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ وہ شہداء جو ہمارے وطن کی خاطر جان دیتے ہیں، چاہے وہ سپاہی ہوں یا وہ ہمارے فوج سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی عہدے کے لوگ ہوں، تو یا کوئی اور بھی نمایاں شخصیت ہو، تو ان کو جب شہید ہو جاتے ہیں ہمارے وطن کی خاطر، وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، تو اس کو اسی پرچم میں ان کو لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ کئی سال سے پاکستان کی آزادی کا دن شائن نشان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس تہوار میں ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان کی آزادی کا دن آیا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستانیوں کی شان رہی ہے کہ انہوں نے اس دن کو ہمیشہ بڑے شان و شوکت اور عزت و وقار کے ساتھ منایا ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس میں بچے، بوڑھے، جوان سبھی حصہ لیتے ہیں۔ یہ تہوار ہے، تہوار اس موقع کو کہا جاتا ہے جو قومی سطح پر منایا جائے۔ قومی نغمے گاتے ہیں، اسکولوں میں منعقد پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور گھروں پر جھنڈیاں لگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیں اس تہوار میں جب ہر کوئی حصہ لے رہا ہو تو یہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں اور ہر تعلیمی ادارے میں قومی نغمے گائے جاتے ہیں اور منعقدہ پروگراموں میں ہر کوئی تقاریب میں شرکت کرتا ہے۔ گھروں پر جھنڈیاں لگانے کا اہتمام ہوتا ہے، گھروں کو ہم اپنے پرچم کی جھنڈیوں سے سجاتے ہیں۔ یہ سب زندہ قوم کی نشانی ہے۔ ظاہر ہے ہم الحمدللہ ایک زندہ قوم ہیں اور رہیں گے، اور ہم اپنے وطن کا یہ دن جو ہے ہمیشہ شان نشان طریقے سے مناتے رہیں گے۔ بچوں کو یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی طور پر پرچم کا تقدس متاثر نہ ہو۔ دیکھیں بچوں کو یہ بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ جھنڈیوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن ہم اس کے تقدس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آزادی کا دن منانے کے بعد وہ جھنڈیوں کو مناسب انداز سے اتار کر محفوظ کرنا بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں جب لگاتے ہیں ہمارا پورا جوش و خروش ہوتا ہے، ہم اپنے پرچم کی عزت کرتے ہیں، اس کا تقدس کسی بھی طور سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جب اگلا دن آئے یا کچھ دن گزر جائیں تو ہمیں آزادی کا دن منانے کے بعد ان جھنڈیوں کو اتار کر مناسب انداز سے ان کو محفوظ کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ بلکہ وہ پھٹ کر جو ہے وہ پاؤں میں آ رہی ہو اور وہ جو ہے ان کی بے حرمتی ہو رہی ہو، جس کے باعث اکثر یہ ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، جو کسی بھی طور درست نہیں ہے۔ جب یہ ادھر ادھر بکھرتی ہیں تو یہ ہمارے پرچم کی بے حرمتی کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنے پرچم کی ہر حال میں حفاظت کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 17 پر دیکھیے، سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف ہے، پرچم میں سفید حصہ علامت ہے، صوبوں کی، جنگ کی، اقلیت کی یا اکثریت کی، تو اس میں جو صحیح آپشن ہے یہ ایک میں بتا دیتی ہوں، یہ اقلیت کی علامت ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی اس میں دیے گئے ہیں سینٹنسز، ان کے صحیح آپ کو جو آپشن صحیح لگتے ہیں وہ ایک کا وہ انتخاب کر کے اس میں آپ صحیح کا نشان لگائیے۔ صفحہ نمبر 18 پر دیکھیے، سوال نمبر 3، خالی جگہوں کو درست لفظ سے پر کیجیے۔ یہ خالی جگہیں دی گئی ہیں، آپ کو ان کو درست الفاظ سے پر کرنا ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ سوال نمبر 4 میں نے آپ کو ورک شیٹ پر سمجھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔